آج ان نمازوں کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کا پورا ہونا مشکل ہو گیا، اور ان نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کے لائق نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہماری نماز کو نماز منانے کی آج کی رات ہماری نیتیں ہوں اور ہمارے عزائم ہوں، اور دعاؤں کو دعا بنانے کے لیے ہم محنت کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا اور اپنے ہر امتی کو دعا والا بنایا تھا، تاکہ یہ اللہ کے سامنے بیٹھے اور مسجد کا نمائندہ بنے، یہ بازاروں میں جائے تو بھی اللہ کا نمائندہ بنے، اور یہ گھر میں رہے بھی تو مسجد کا نمائندہ رہے، یہ خوشیوں کی تقریب میں بھی جائے تو مسجد کا نمائندہ بنے۔ اب تو ہمارا حال بدل گیا، بجائے اس کے کہ ہم مسجد کے نمائندے بن کے اپنی تقریب میں پہنچتے، اپنی تجارت میں پہنچتے، اپنی ملازمت میں پہنچتے، اپنے گھروں میں پہنچتے، اب تو ہم مال کے نمائندے بن گئے، اب تو ہم چیزوں کے نمائندے بن گئے، یہاں تک کہ مسجد میں آتے ہیں تو بازار کے نمائندے بننے کی وجہ سے بازاری نگاہوں سے آتے ہیں، ارے مسجد کا فرش کیسا ہے، مسجد میں پنکھے کیسے ہیں، مسجد میں آرام ہے کیا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی میں اس حالت میں نمازیں پڑھی ہیں کہ برسوں گزر گئے اور اس میں جانماز بچھانے کی کوئی نوعیت نہیں تھی اور بوریے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، آپ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے اور مٹی پہ آپ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رات میں بارش ہوتی اور کھجور کے چھپر سے پانی ٹپکتا اور زمین میں کیچڑ آ جاتا تو ہم دیکھتے کہ آقا کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا ہے اور ہماری پیشانیوں پہ کیچڑ لگا ہوا ہے، تب سمجھ میں آتا کہ رات بارش ہوئی تھی جس سے زمین گیلی ہو گئی۔ تو اس حالت میں آپ نے اپنا وقت گزارا اور اس سادگی کی ترغیب آپ نے دی۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے جو سجدہ چادر یا جانماز پہ ہوتا ہے وہ سجدہ زمین یا مٹی پہ ہوتا ہے تو مٹی کا سجدہ اللہ کے پاس چادر کے سجدے سے قیمتی ہے۔ تو ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا نمائندہ، سادگی کی زندگی اور اللہ کی بندگی میں چلنا یہ اس طرح سکھایا تھا کہ امت جہاں جاتی تو مسجد کا نمائندہ بن کے جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیہان امت میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے آپ کو بڑی تجارت دی تھی اور آپ کی دکان کے اوپر قیمتی تھانے آتی تھی اور آپ ان کی گویا تجارت کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی قیمتی تھان لے کر آیا اور کہا امام میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا 100 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اپنی چیز کی قیمت کو آپ نہیں جانتا، یہ قیمتی چیز ہے تو اس کی اتنی سستی قیمت کیسے لگا رہا ہے؟ اس نے کہا امام کئی دکانوں کے دھکے کھا کر آپ پاس آیا ہوں، کوئی 60 درہم کہتا ہے، کوئی 70 درہم کہتا ہے، کوئی 100 درہم دینے کو تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ 200 درہم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ اس سے زیادہ کی قیمت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس سے قیمتی ہے تو 300 درہم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، تو اس کی قیمت کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا امام اب تم ہی اس کی قیمت لگاؤ۔ آپ نے فرمایا 1000 درہم اس کو دے دو۔ جب 1000 درہم اس کو دے دیے گئے اور وہ خوشی کے مارے گویا بے قرار ہو گیا کہ جسے میں 100 درہم میں بیچنا چاہ رہا تھا نا امید تھا اور وہ 1000 درہم میں بک گئی۔ جب تو اب عملے نے کہا امام وہ 100 درہم میں دے رہا تھا اور آپ نے اسے 1000 درہم کی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہاں بھلائی کی، اللہ میرے ساتھ آخرت میں بھلائی کرے گا۔ تو مومنانہ تجارت یہ تھی کہ تجارت میں بھی ایمان کے نمائندے اور تجارت میں بھی مسجد کے نمائندے اور مسجد والی فکروں کو بازار کے اندر لے جانا یہ ایمان والوں کی علامت تھی کہ وہ اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو چلاتے کہ ہر چیز میں ان کے سامنے ایک رنگ تھا کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بنے ہیں جس نبی کے امتیوں ہی نے نہیں بلکہ جانوروں نے اور بے جان کنکریوں نے شہادت دی۔ ایک بار آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں
اور کنکریوں کے ذروں کو اور کنکریوں کے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کی ہتھیلی گونجنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل گئے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کنکریوں میں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم ہاتھ بڑھاؤ، اور ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی تو ابو بکر کی ہتھیلی سے بھی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا عمر تم ہاتھ بڑھاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بھی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے دوستو، جن چیزوں کے لیے بے جان کنکریوں نے آپ کی گواہی دی ہو، ہم جاندار امتی ہو کر اگر آپ کی اداؤں کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کے طریقوں کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کے اعمال سنت کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کی اتباع نہ کر سکے تو پھر ہماری دعاؤں کی قیمت کیا ہوگی اور اس رات کا وزن ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر اس رات کو رات بنانا ہے اور اس رات کو ندامت اور انابت کی رات بنانا ہے تو ہم کو کچھ عہد و پیمان کرنے پڑیں گے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بے مانگے اپنے نبی کا امتی بنایا، اگر تو ہمیں کتے اور بلی بناتا تو ہم کیا کر لیتے تھے، اور اگر تو ہمیں کسی غیر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم گمراہ اور بھٹک کے مر جاتے اور اپنی آخرت کو نہیں پہچانتے۔ تو نے ہمیں ایمان کے گودوں میں بالا اور اسلام کے سائے میں جگہ دی۔ دنیا میں آتے ہی ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی، ہمارے کانوں میں اقامت گنجوائی گئی، ہمارا نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب بولنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ہمارے ماں باپ کی تربیت کی گئی کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے اور بچی بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، اور جب بچہ یا بچی اللہ کا نام لیتی ہے پہلی بار تو اللہ پاک اس نام کے سکھانے کی برکت سے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس بچے نے اللہ میرا نام لیا، اس کی برکت سے میں ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جس نام کی یہ تاثیر ہو، اس نام کے کام کی کیا تاثیر ہوگی، اور اس نام کے احکام کی کیا تاثیر ہوگی، اور اس نام کی عظمت کے دل میں آنے کی کیا تاثیر ہوگی۔ اب تو یہ دل بتکدہ بنا ہوا ہے، اللہ کے غیر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضرت پیران پیر خود ربانی سید الطائفہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا، اے نادان تیرا کیا خیال ہے کہ تو کسی کے گھر پہ ملنے کے لیے جائے تو ایک دروازے پہ لا الہ الا اللہ کندہ دیکھے اور دوسرے دروازے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھے تو تجھے کتنی خوشی ہوگی، اور جب تو اس گھر میں داخل ہو تو بتوں کی پرستش ہو رہی ہو تو تیرے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ پھر فرمایا خبردار خبردار، ادھر ادھر مت جھانک اور کسی اور کے بارے میں بدگمان مت ہو، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال، تیرے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے، اور تیرے دل میں خدا کے غیر بھرے ہوئے ہیں اور خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے اس بت گدے کو نہیں بدلا اور اس دل کو پاک و صاف نہیں کیا تو یاد رکھ، اگر تیری توبہ سچی نہیں ہوئی اور تیرا دل پاک نہیں ہوا تو قیامت کے دن تو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا، خدا پرستوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے اپنے دل کو خواہشات کے بتوں سے بھر رکھا ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے میرے علاوہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، بجائے میری مرضی پہ چلنے کے خواہشات کی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنے جی کے چوسروں پہ چلتے ہیں، اپنی ہوس اور اپنی حرص کو اپنے دلوں میں بھرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا مال اور اولاد تم کو کام نہیں دے گی، اس دن تو قلب سلیم کام دے گا، اور قلب سلیم وہ ہوگا جس قلب میں اللہ کی سلامتی اور اللہ کی عظمت ہو اور آقا کی محبت اور ان کی تابعداری کا جذبہ ہو اور اس کی زندگی کے اندر اس کی سنتیں گواہی دے رہی ہو۔ اللہ اس قلب کو قلب سلیم قرار دیں گے اور اس کو اللہ پاک اعلیٰ درجے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آدمی ان باتوں کو سوچے
کہ یہ رات ہمارے لیے گویا اپنی زندگیوں کو جھانکنے کی رات ہے۔ اس رات میں سال بھر کے اعمال کا ڈھیر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کا جائزہ لینے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہیں، وہ تو ہر عمل کو ہونے کے وقت ہی جانتے ہیں، لیکن اس امت کو تنبیہ کی گئی اور ہماری تربیت کا سامان کیا گیا کہ ایک رات وہ ہے جس میں تمہارے اعمال کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر کی جاتی ہے۔ گویا یہ آڈٹ کا دن ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ دنیا کے آڈیٹرز کو تو آدمی پیسے کھلا کے بدل سکتا ہے اور کچھ اور کر کے ان کے ساتھ اپنے اعمال کو مٹا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں کی آڈٹ ہے اور اللہ کے ہاں کا فیصلہ ہے۔ وہ اللہ ہمارے سوچنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہمارے چاہنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہمارے بولنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہماری ہر ادا کو دیکھتے ہیں۔ تو اب آدمی دیکھے میرے سال بھر کے ہونے والے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اب وقت ہے کہ میں نادم ہوں، میں تائب ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، میری زندگی لرزہ باندام ہو، میں اللہ کے خوف و خشیت کو اپنی زندگی میں پالوں تاکہ اس کے ذریعے سے میری زندگی صحیح راستے کے اوپر آ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار چیزیں مانگی ہو، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اور آگے اس حدیث پاک میں فرمایا جیسے تمہارے اعمال پہنچتے ہیں ویسے حالات تمہارے اوپر جاری کیے جاتے ہیں۔ تو جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہم برے اعمال کو مٹا دیں تو اللہ نے آج کا ایک موقع دیا ہے۔ آدمی کی ندامت کے دو آنسو بڑے بڑے گناہوں کے سمندر کو ڈھا دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اگر آدمی خون کے آنسو روئے گا جس سے سمندر بھر جائیں گے، لیکن وہ ایک ڈھیلے کو بھی انگار کے ٹھنڈا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دنیا میں اگر آدمی ندامت کے دو آنسو بہا دے تو 20 برس کے گناہوں کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اس کے اخلاص کی بنا پر اسے آگے صحیح زندگی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔